ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرامن شہر میں جو ایک بہتے دریا اور ایک عظیم کنارے کے درمیان واقع تھا، وہاں ایک شاندار درخت کھڑا تھا۔ آئیکون فلاور ٹری کے نام سے جانا جانے والا یہ درخت دیکھنے والا تھا۔ اس کی شاخیں آسمان کی طرف بڑی ہوئی تھیں، جو ہر طرح کے تصوراتی رنگ میں کھلے ہوئے پھولوں سے مزین تھیں۔ لیجنڈ یہ ہے کہ ایک صوفیانہ پرندہ اس کی شاخوں میں رہتا تھا۔ ایک مخلوق نے کہا کہ وہ ناقابل تصور حکمت کا مالک ہے۔ شہر کے لوگ ایکن فلاور ٹری کی تعظیم کرتے تھے، یہ مانتے ہوئے کہ اس میں برکت اور رہنمائی دینے کی طاقت ہے۔ دور دراز سے لوگ اس کی پناہ گاہوں کے نیچے سکون حاصل کرنے کے لیے شہر کا رخ کرتے تھے۔ وہ نماز پڑھتے، ربن باندھتے اور شکر گزاری کے نشان چھوڑتے، اس امید پر کہ اس پرندے کی ایک جھلک دیکھنے کو ملے۔ ایک روشن صبح، جب سورج نے آسمان کو سونے اور گلابی رنگوں سے رنگا ہوا تھا، للی نام کی ایک نوجوان لڑکی دریا کے کنارے پہنچی۔ اس نے ایکن فلاور ٹری اور اس کے اندر رہنے والے پرندے کی کہانیاں سنی تھی۔ تجسس سے بھرے دل اور حکمت کی آرزو کے ساتھ للی نے مقدس درخت کو تلاش کرنے کی جستجو کا آغاز کیا۔ اس کا سفر اسے سرسبز و شاداب میدانوں سے ہوتا ہوا، بڑبڑاتے ہوئے ندیوں کے پار، اور آخر کار اس شہر تک لے گیا جہاں افسانوی درخت اونچا کھڑا تھا۔ جیسے ہی للی دریا کے کنارے پہنچی، وہ چمکتے ہوئے پانیوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی جو سورج کی سنہری کرنوں کو منعکس کر رہی تھی۔ دریا کے مخالف کنارے پر آئیکون فلاور ٹری نے اسے اشارہ کیا، اس کی شاخیں ہوا کے جھونکے میں ہلکے سے ہل رہی تھیں۔ پانی کی رکاوٹ سے بے خوف للی نے پار کرنے کا راستہ تلاش کیا۔ اس کی حیرت میں دریا کے کنارے کے قریب ایک چھوٹی کشتی نمودار ہوئی۔ دل میں شکر گزاری کے ساتھ وہ کشتی پر سوار ہوئی اور دریا کے اس پار روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی وہ درخت کے قریب پہنچی، اس کی ہر سانس میں امید بھر گئی۔ آخر کار للی آئیکون فلاور ٹری کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اس کی شاخیں ایک حفاظتی چھتری کی طرح سر کے اوپر محرابی تھیں، جبکہ رنگ برنگی پنکھڑیاں اس کے چاروں طرف پھیلی ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس لمحے کی سکون کو اپنے اوپر دھونے دیا۔ اچانک فضا میں ایک سریلی چہچہاہٹ گونجی۔ للی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور ایک شاندار پرندے کو دیکھا جو قریبی شاخ پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیر بے وقتی سے چمک رہے تھے اور اس کی آنکھیں قدیم حکمت سے چمک رہی تھیں۔ یہ وہ افسانوی پرندہ تھا جسے اس نے ڈھونڈا تھا۔ پرندے نے گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز میں ایک آسمانی راگ تھا جو للی کی روح کے اندر گونج رہا تھا۔ اس نے ہم آہنگی، ہمدردی اور تمام جانداروں کے باہمی ربط کی بات کی۔ للی نے غور سے سنا، پرندوں کی تعلیمات کو ایسے جذب کیا جیسے خشک صحرا میں بارش میں پانی پی رہا ہو۔ جیسے ہی پرندے کا گانا ختم ہوا، للی نے اس عظیم مخلوق کا اس کی حکمت کے لیے شکریہ ادا کیا۔ اس نے مقصد اور سمجھ کا ایک نیا احساس محسوس کیا۔ تشکر سے بھرے دل کے ساتھ اس نے آئیکون فلاور ٹری کو الوداع کیا، یہ جان کر کہ وہ اس کی تعلیمات کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر رہیں گی۔ دریا کے کنارے واپس آتے ہوئے للی نے کشتی کو صبر سے اس کا انتظار کرتے پایا۔ اس نے پرندے کی حکمت کو اپنے دل میں لے کر اپنے شہر کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ آئیکون فلاور ٹری کے نیچے سیکھے گئے اسباق سے متاثر ہو کر اس نے اپنے آپ کو اپنے ہم وطنوں کے درمیان ہمدردی اور ہم آہنگی پھیلانے کے لیے وقف کر دیا۔ اس دن کے بعد سے شہر کے لوگ اتحاد کے نئے احساس کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی مشترکہ اقدار کی علامت کے طور پر آئیکون فلاور ٹری کو پالا اور پرندوں کی تعلیمات میں سکون پایا، جس نے ان کی زندگیوں کو چھونے کے لیے وقت اور جگہ کو عبور کیا تھا۔ اور یوں آئیکون فلاور ٹری پر پرندہ ایک زندہ لیجنڈ بن گیا۔